علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے ویڈیو میں لوگوں نے یہ بات ہو رہی تھی، اس حدیث کے مطابق بات ہو رہی تھی کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے نفس ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے اور اچھا عمل کرنے سے نفس ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ حدیث کہ لا یؤمن لا یزنی وہو مؤمن، اہم حدیث ہے جس سے معتزلہ اور خوارج نے استدلال کیا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کافر ہوتا تو پھر قرآن میں یہ کیوں کہا جاتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق۔ اس لیے علماء حق کی رائے یہ ہے کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ہاں نفس ایمان کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ ایک دھبا دل کے اوپر ایک دھبا سیاہ دھبا لگتا ہے، اگر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے وہ دھبا جو ہے مٹ جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے آج جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2832 نقل کی ہے، جو جنت کی نعمتوں کا وصف ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں تمہیں بازار ملے گا، اس کا بازار تمہیں ہوگا۔ اس کے یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی جمعے کے دن جمع ہوں گے، چنانچہ اتری ہوا چلے گی تو ان کے چہروں اور کپڑوں میں سرایت کر جائے گی، تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، چہروں کی خوبصورتی میں، ان کے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ لوگ اپنے گھر کے لوگوں میں واپس ہوں گے، جبکہ لوگ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گے، تو ان کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے مزید خوبصورت ہو گئے، بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے بھائی آپ لوگ۔ تو کہیں گے بخدا آپ لوگ بھی ہمارے پیچھے نہایت خوبصورت ہو گئے۔ تو اس حدیث میں جو چیز ناقابل فہم چیز ہے، اس حدیث میں ناقابل فہم چیز کیا ہے، تو یہ کہ کچھ جو ہے لوگوں کو بہت ہی تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے جو آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کو اور اس کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس کرتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا قیاس کرتے ہیں ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا قیاس مع الفارق ہے، یعنی کہ دنیا کی چیزوں کو یا آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2824 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کان نے نہ سنا اور نہیں کسی دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ یہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بالکل مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر ہے وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ سجدہ آیت 17۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے،
جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یقیناً جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال سوار چلے گا تب بھی اس کی مسافت طے نہ کر سکے گا۔ اور کہا حدیث کا مفہوم مدلول کہ جنت میں ایک بازار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ جیسے دنیا میں باہم تعارف کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں دنیا کے بازاروں کی طرح وہاں بھی بازار ہوگا جس میں خرید و فروخت ہوگی، نفع و نقصان ہوگا، کیونکہ آخر میں جس کو کامیاب ہونا تھا وہ تو کامیاب ہو چکا، اور جس کو خسارے اور ٹوٹے میں ہونا تھا وہ بھی ہو چکا۔ اور اس کا مطلب اس میں ہر جمعے کو جمع ہوتے ہیں، تو اس سے مراد ہے ایک ہفتہ کے بقدر دن میں، ایک دنیا میں ایک ہفتے کے بقدر دن ہوتا ہے، اس کے بقدر دن میں، کیونکہ آخرت میں حقیقت میں دنیا کے ہفتے کی طرح کوئی ہفتہ نہ ہوگا، سورج چاند رات اور دن نہیں ہوگا، تو دنیا کے ہفتے کی طرح کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے؟ یا ایسا یہ جیسے عرب کے لوگ کہتے ہیں عرب کے لوگ مثالوں میں محاوروں کے اندر ریب تو عنہ جمعۃ، میں اس سے ایک متعین وقت جو ہے متعین وقت کے لیے غیر حاضر رہا۔ تو یہاں پر بھی مطلب یہی ہے کہ غیر ایک متعین وقت کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد ہر کچھ دن کے بعد جو ہے ایک جگہ لوگ جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے سبھی لوگ، اور پھر اتری ہوا ملے گی۔ تو اتری ہوا سے مراد ہے تیز ہوا اڑانے والی، کیونکہ وہ ان کے چہرے اور کپڑے میں جنت کی خوشبو اور عطر بیدی کا کام کرے، خوشبو مسالے کو ان کے کپڑوں کی، اس کو شمال سے اس لیے موسوم کیا کہ عرب میں شمالی ہوا خوشگوار اور اچھی مانی جاتی ہے، وہ پسندیدہ ہوا ہوتی تھی، پسندیدہ ہوا ہوتی تھی۔ اس کے برعکس جو جنوبی ہوا ہوتی تھی تکلیف دہ، ناگوار خاطر اور بیمار کرنے والی ہوتی، اور ہر ملک میں عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں پچھم کی ہوا اچھی مانی جاتی ہے اور پورب کی ہوا تکلیف دہ اور ناپسندیدہ ہوا ہوتی ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پچھم میں وہ پہاڑی علاقے ہیں، اور اس لیے پہاڑوں سے سردیوں میں گزر کر آتی ہے تو برف سے گزر کر آتی ہے تو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور گرمیوں میں چونکہ وہ پہاڑ کے پتھر گرم ہوتے ہیں اس سے گزر کر آتی ہے تو لو کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور پورب میں چونکہ جنگلات ہیں یہاں، تو پورب سے جو ہوا آتی ہے جنگلات ہیں، اس میں زہریلے سانپ، بچھو اور طرح طرح کی موری جانور رہتے ہیں، اور سانس لیتے ہیں، رہتے ہیں اسی میں، وہ اپنے زہر بھی چھوڑتے ہیں، تو اس سے گزر کر آتی ہے تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور بیمار کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ ناپسندیدہ اور ناگوار سمجھی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب واضح ہوگا۔ اور دوسرے اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ شہداء جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، شہداء جنت میں ہوں گے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت مسروق کی روایت سے، جو مشہور تابعی ہیں، ان کی روایت سے حدیث نمبر 1887 نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَالْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت 69۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دی جاتے ہیں۔
رب کے پاس ان کو روٹیاں دی جاتی ہیں بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا فرمایا ان کی روحیں، اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی روحیں 7 رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش پہ لٹک رہی ان کی، وہاں سے جنت میں جہاں چاہیں گے وہ سیر کریں گے، اس سے معلوم کیا جائے گا کسی چیز کی خواہش کریں گے، کسی چیز کی خواہش کرتے ہو، کر رہے ہو، اس سوال کیا کس چیز کی خواہش کریں گے، جبکہ وہ جنت میں جہاں جائیں گے سیر کریں گے، پھر کس چیز کی خواہش کریں گے؟ تو ان سے اس طرح 3 مرتبہ سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھیں گے کہ ان سے بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی خواہش اور مزید ہو تو بتا دو، تو کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ شہید کا جو مقام، مرتبہ، جو عزت افزائی، جو پذیرائی وہ دیکھیں گے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کریں، شہید ہو جائیں، مانچہ اللہ دیکھے گا، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو سوال روک دیا جائے گا۔ یہ حدیث اور اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کا تعلق ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان میں سے بہت سے کے بارے میں فرمایا ہے جس کی حقیقت کو کتاب و سنت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے شہداء زندہ، قرآن نے کہا کہ اب شہداء زندہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ہمارے دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، بلکہ دوسری دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ ان کی روحیں عرش میں جو ہے وہ قندیلیں جو لٹک رہی ہیں اس کے اندر ان کی روحیں جو ہیں وہ اللہ ہوں گی، اس میں قندیلیں ہیں، اسی میں وہ رہیں گی اور وہاں سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کر رہے ہیں۔ اور جیسے اللہ ان سے گفتگو کرتا ہے، آیا واسطے سے کرتا ہے یا بغیر کسی واسطے کی، یہ سب باتیں اور سوالات میں ان کو بیان یہاں رہ کر نہیں سمجھا جا سکتا، ہم وہاں پر رہ کر نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا ان کی روحیں سب کے پرندے میں ہیں، پھر قندیلیں لٹک رہی ہیں، وہ قندیلوں کے اندر ہیں، پھر وہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، کس طرح سیر کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جتنے حدیث میں بتا دیا گیا، قرآن میں جتنا بتایا گیا ہے اس کو مان لینا ہے، اسی کو ہی مان لینا، اس پہ رد و قطع نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم وہاں کی زندگی کو دنیا کی، جیسے ہمارے بہت سے بھائی نے دنیا کی زندگی پر قیاس کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کی طرح برزخ، مرنے کے بعد کسی شہید کر دیا گیا، مرنے کے بعد جو برزخ ہے اس کا عالم آخرت سے تعلق ہے، عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی بھول ہے، ان لوگوں کی بہت بڑی گمراہی ہے جو لوگ اس آخرت کی یعنی برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی کا سے متعلق مانتے ہیں، دنیا کی زندگی کا حصہ مانتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، وہ سمجھنا چاہیے، ورنہ نام یہاں سے رہ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور نہیں اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک اس کی سند کی بات ہے، اس کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان رکھ کریں اور اس پر راضی و خوش ہوں، کیونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو بتا دیا گیا تو غیب سے متعلق جو باتیں بتا دی گئیں اس کو منوان اسی طرح سے اس کو مان لیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اٹکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرنے لگے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کی حدیثوں میں شک و شبہات کرتے ہیں ان کے سامنے مختلف متعدد اچھے مقاصد ہوتے ہیں،
ان کے سامنے وہ اچھے مقاصد ہوتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کی پاکیزہ تعلیم میں گھر بولنا چاہتے ہیں، اور اسلام سے جو ہے اسلام پر سے مسلمانوں کے اعتماد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے پیچھے جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور حدیث اور محدثین اور روایت حدیث کی کیفیت سے ناواقفیت اور ان شرطوں سے نادانی کی وجہ سے جو محدثین نے ایک حدیث کی روایت کے لیے بیان کی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ روایت و درایت کے جاننے والے کیسے متخصص علماء ہیں جو ہر حدیث کی چھان پھٹک کرتے ہیں، اس کی سند یا متن میں جو بھی کمی کمزوری اور قابل جرح چیز ہوتی ہے اس سے بحث کرتے ہیں، ان سے مقاصد و وجوہات کی وجہ سے، ان سب مقاصد اور وجوہات کی وجہ سے یہ احمق لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو اطمینان رکھنا چاہیے، کسی حدیث کو صحیح اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، پوری تحقیق کی جاتی ہے اور اس کے سند و متن پر بحث ہوتی ہے، تب کہیں اس کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح۔ اس لیے یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے کہ شہداء جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہیں، ان کے کیا مطلب ہے، حدیث صحیح ہے، محدثین نے بڑی بحث و تحقیق کے بعد اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اس حدیث پہ ذرہ برابر شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا جو ہے اتنا کافی ہوگا۔ آئندہ درس میں جو ہے کہ مسلمان کا جنت میں داخل ہوگا، مسلمان جنت میں داخل ہو، خواب ہو، بدکار کیوں نہ ہو، وہیں سرا حدیث ہے جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ دخول المسلم الجنہ وإن زنا وإن سرق، یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا